أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللہ پاک نے ایک کام کرنے کا حکم دیا اور اس کے دو فائدے بیان فرمائے. کرنے والا کام کون سا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ. فائدہ کیا ملے گا؟ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، ہر قسم کی مصیبت سے، دکھ تکلیف سے اللہ تمہیں نکال دے گا. اور دوسرا فائدہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ رزق دے گا یہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. جب سے دنیا بنی ہے، جب تک آباد رہے گی، دو چیزوں کا زیادہ سامنا ہوتا ہے، یا پریشانیاں، دکھ تکلیف، یا رزق کی تنگی. اللہ کریم نے دونوں کا حل قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا. جتنا تم اپنے رب سے ڈرو گے، اللہ پاک اتنا ہی تمہاری پریشانیاں دور کرے گا اور رزق کی تنگیاں دور فرما دے گا. ماہ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں تمہارے رب کا ڈر پیدا ہو جائے. صحابہ کرام کس قدر اللہ سے ڈرتے تھے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ایک صحابی کو تلاوت کرتا ہوا سنتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں. جب وہ ان الفاظ پر پہنچا من قبل ان نطمس وجوہا، اللہ پاک یہودی عیسائیوں کو فرماتے ہیں تم اسلام لے آؤ، ایسا نہ ہو اللہ تمہارے چہرے بگاڑ دے. حضرت ابی کے دل کے اندر اللہ کا اتنا ڈر پیدا ہوگا، جلدی جلدی غسل کیا، کلمہ پڑھ کے صحابی بن گئے. اللہ پاک نے ان کو کتنی بلندی عطا کی، اللہ پاک نے کتنی شان عطا کی. ایک دن نبی علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا ابی قرآن پڑھو، میں تیری تلاوت سنتا ہوں. حضرت ابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام، میرے اندر ہمت نہیں کہ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں، آپ ساری کائنات کے سردار ہیں، آپ تلاوت فرمائیں، ہم آپ کی تلاوت کو سنیں گے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا امرانی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابی قرآن پڑھے، ہمارے محبوب آپ اس کی تلاوت سنیں. حضرت ابی خوش ہو گئے، کہتے ہیں اللہ نے میرا نام لیا ہے. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں، اللہ نے تیرا نام بھی لیا ہے اور تجھے سلام بھی بھیجا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ پاک دنیا بھی اچھی کر دیتے ہیں اور آخرت بھی اچھی کر دیں گے. جو قومیں اپنے مقصد کو پہچانتی ہیں اللہ پاک ان کو بلندیاں عطا کیا کرتے ہیں. ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا بات فرمائی؟ فرمایا دو آنکھوں کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. ایک آنکھ وہ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑتی ہے. رب سے بندہ کہتا ہے اللہ پہلے تو نمازیں چھوڑتا تھا، معاف کر دے، آئندہ نمازیں نہیں چھوڑوں گا. اللہ پہلے تو شرک والا عقیدہ تھا، معاف کر دے، اب تیری توحید والا عقیدہ اپناتا ہوں. اللہ پاک پہلے تو رسم و رواج ودات اور رسم و رواج کے مطابق چلتا تھا، اب تیرے پیغمبر
کی سنتوں کے مطابق عمل کروں گا، پہلے گناہ معاف کر دے۔ جو بھی غلطیاں بندہ اپنے رب سے رو رو کر کہتا ہے اللہ پاک معاف کر دے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسی آنکھ کے اوپر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ میرے اس علاقے کے دوستو، میاں چنو کے ساتھیوں، آخری تاک رات آج بچی ہوئی ہے، 29 کی رات۔ ہم رو رو کر اپنے رب کو، روٹھے ہوئے رب کو منا لے، اپنے رب کی ناراضگیاں ختم کر دے۔ ہمارے ملک کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لوگوں کے پاس کروڑوں روپے، اربوں روپے ہیں، اور دنیا کے اس ملک کے اندر ہر طرح کی نعمت موجود ہے، اور کیسے کیسے لوگ ملتے ہیں اور کہتے ہیں حافظ صاحب دعا کرنا، ہمیں سمجھ نہیں آتی، اربوں روپے ہیں، ہم کیسے کام کریں۔ لیکن بھائیو دوستو، پیسے ہیں، نعمتیں ہیں، لیکن سکون نہیں ہے، دفاع نہیں ہے، اور لوٹ سبوٹ ہے، ہاں جی دفاع نہیں۔ ہم اپنے رب سے دعا کریں اللہ ہمارے ملک کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل کر دے، اللہ مسلمانوں کا دفاع کر دے، اللہ مسلمانوں کے ملکوں کی بھی بچوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ محترم عزیز بھائیو، جو قومیں اللہ پاک سے ڈرتی ہیں اللہ پاک ان پر بھیجا ہوا عذاب بھی واپس کر لیتے ہیں۔ آخری بات کر رہا ہوں، یونس علیہ السلام کی قوم کتنی بگڑی ہوئی تھی، رب کائنات نے ان کے اوپر عذاب کے آثار نمودار کر دیے، ساری قوم میدان کے اندر چلی گئی، اللہ سے رو رو کر معافیاں مانگنے لگے، اللہ سے ڈر گئے، اللہ کریم نے بھیجا ہوا عذاب واپس کر لیا، اپنے پیغمبر علیہ السلام پر قرآن نازل کیا، فرمایا محبوب ہم نے کسی کے اوپر بھیج کر عذاب واپس نہیں کیا الا قوم یونس، مگر یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر ہم نے بھیجا ہوا عذاب واپس کر لیا، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے ڈر گئے، اللہ سے معافیاں مانگنے لگے، اللہ پاک نے ان کا عذاب دور کر دیا۔ آج ہم بھی رب سے معافی مانگتے ہیں، اللہ پاک ملک پاکستان کے اوپر جتنی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں ہمیں معاف کر دے، اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے، ملک کے رہنے والوں کو دفاع عطا فرما دے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے سامنے ڈر کی وجہ سے رو پڑتی ہے اللہ اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں، اور دوسری وہ آنکھ جو مجاہد کی نکل کر جہاد میں پہرا دیتی ہے اللہ پاک اس آنکھ کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ عوام تو غیور ہے، کلمہ پڑھنے والے تو غیور ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے پیش کیے ہیں، انہوں نے اپنا مال پیش کیا ہے، اب فلسطینیوں کے لیے کوئی کمی نہیں کر رہے۔ پچھلے دنوں کراچی کے اندر پروگرامات تھے، آپ کے بھائیوں نے 4 ارب اکٹھا کر کے فلسطینیوں کی امداد کے لیے صرف کراچی سے بھیجا، اور دوسرے ملکوں میں اس کے علاوہ امداد دوسرے شہروں سے اس کے علاوہ امداد بھیجی ہے۔ ملک کے لوگ تو اپنا پیسہ بھی اپنے رب کے نام پر دے رہے ہیں، اپنے بیٹے بھی اپنے رب کے نام پر دے رہے ہیں۔ اللہ پاک حکمرانوں کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کلمہ پڑھنے والوں کو کلمے کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات بھی ایمان کے ساتھ ہاں جی ایمان کے ساتھ اللہ پاک نے جوڑ دی ہے۔ وہ کون سی بات، کون سی آیت مبارکہ؟ رب فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، لوگوں ہم نے سود کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب آنکھیں کیا کہتی ہیں، عقل کیا کہتی ہے؟ آپ نے کسی کو پیسے دیے ہیں اور دگنے کر کے سود میں واپس لے رہے ہیں، عقل تو کہتی ہے یہ زیادہ ہو جائے گا، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا، ہم نے سود کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ قرآن کی سچائی دیکھو، جب سے ہم دیکھ رہے ہیں اسی دن سے ہمارے ملک کے حکمران ہیں جی
IMF سے اور کافروں سے قرضے سود پر لے رہے ہیں۔ اگر سود زیادہ ہونا ہوتا تو ایک مرتبہ ہی قرضہ لے کر زیادہ ہو جاتا۔ یہ تو کنگال ہوتے جا رہے ہیں، جس طرح قرضے لے رہے ہیں اسی طرح کنگال ہوتے جا رہے ہیں۔ رب کے قرآن کی سچائی نہیں، یمحق اللہ الربا، رب العالمین نے سود کو مٹانے کا فیصلہ کیا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقات کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب آنکھیں یہ کہتی ہیں، عقل یہ کہتی ہے آپ اٹھا کر اللہ کے نام کا دیتے جائیں گے تو مال تو عقل کہتی ہے کم ہو جائے گا، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ مال کو زیادہ کر دیتا ہے، صدقات کو زیادہ کر دیتا ہے۔ دیکھ لو مکہ کے اندر جو مکہ ٹاور ہے، جب سے کسی نے بنایا ہے وہ حرم کے لیے وقف کر دیا۔ سعودیہ کی سب سے بڑی عمارت ہے اور ہزاروں کمرے اس کے اندر، ایک آدمی کا کرایہ 6000 ایک دن کا، 6000 ریال ایک دن کا ہے۔ اور جس اللہ کے بندے نے اس مکہ ٹاور کو بنایا، قیامت تک کے لیے اس کو حرم کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اور سعودیہ کے لوگ کیا کہتے ہیں، مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے اللہ سونے کی بنا دیتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، ایمان کے ساتھ یہ چیزیں جوڑ دی ہے کہ ہم نے سود کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہی سمجھیں گے جو رب کی سچی کتاب پر ایمان رکھتے ہوں گے، وہی سمجھیں گے کہ صدقات کو اللہ پاک زیادہ کر دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ آخر کے اندر گزارش ہے جی، مسجد مدرسے کے لیے کہنا، دینی کاموں کے لیے چندے کا کہنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ لوگ پہلے بھی تعاون کرتے ہیں، اب بھی میری گزارش ہے کہ کوئی بھائی محروم نہ رہے، صدقہ کرے اور پھر اس کے ثمرات دیکھیں۔ ایک بھائی کو میں نے کہا کہ بیٹری خریدنی ہے، 3-4 آپ کے دوست ہیں، سارے مل کر 50,000 کی بیٹری لے آؤ۔ کہتا ہے جب سے میں نے نیت کی ہے 2-4 دنوں میں اللہ نے میرے کاروبار میں اور زیادہ منافع رکھ دیا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، رب ہم سب کو حکم دیتے ہیں اگر تم اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہو پھر اپنے رب کے لیے صدقہ کرو، زکوٰۃ نکالو۔ اب زمینوں میں جی فصلیں پکی ہوئی ہیں، اللہ ہمارے ملک کے کھیتوں پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اللہ کھیتوں کے اندر منافع پا دے، اللہ پاک کسانوں کی مدد فرمائے۔ اسی کے اندر یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ یہ میرا کام تھا کہہ دینا، دلوں کے اندر بات کو ڈالنا، مدد کرنا اور وسائل پیدا کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہمارے کاموں میں کوتاہی ہوتی ہے لیکن اللہ کے کام میں کوتاہی کے بارے سوچ بھی نہیں سکتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامتیاں عطا فرمائے۔